السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سہکم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر جو ہے 120 سے لے کر 123، یہ 3 آیات پہلے میں تلاوت کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ میں ویسے روزانہ 5 آیات پڑھتا ہوں، لیکن یہ آخر میں 3 آیات ہیں، تو میں نے کہا 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ ہو جائے اور ان کو پڑھی جائیں۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہیں آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر تم بھی عمل کرو، اِنَّا عَامِلُونَ، اور ہم بھی عمل کرتے ہیں، وَانْتَظِرُوا، اور تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کو پھر سزا ہوگی۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر چیز اس کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کرتے ہو، اعمال کرتے ہو، ان سے تیرا رب وہ غافل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کو جانتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کی مہربانی سے آج سورہ ہود ہماری جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں الحمدللہ پہلے پارے سے یہ قرآن مجید کا ترجمہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود جو ہے ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سورہ یوسف کا ہم جو ہے نا ترجمہ شروع کریں گے اس کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دن رات محنت کریں، اور اس کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں، مدرسہ اور مسجد، جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں عظیم الشان جامع مسجد خاتم النبیین بنائیں گے۔ اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ کی ضرورت ہے۔ تو پورے پاکستان میں اور عرب ممالک میں، یورپ میں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ عظیم الشان ادارہ اسلام آباد میں قائم کرنا چاہتا ہوں، جس میں پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک کے یعنی بچوں کو سکول کی تعلیم اور ساتھ مدرسے کی تعلیم، قرآن ترجمے کے ساتھ ناظرہ اور دعائیں اور نماز جنازہ، عبادت کے طریقے اور سارے مسائل ان کو سکھائے جائیں گے۔ ہمارا یہ ادارے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جب وہ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک اور اس سے آگے جب وہ یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، تو سب سے زیادہ ان کو محبت اپنے والدین سے ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں بڑے عہدوں پر، تو پھر وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ بٹھانا اور مجلسوں میں اپنے ساتھ ان کو شامل کرنا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانے سٹائل کے ہیں، اب ہمارے انجینئر ڈاکٹر جدید قسم کے ہمارے دوست ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کو وہ سمجھتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں، اور گھر میں بھی جو سب سے ہلکا کمرہ ہوتا ہے وہاں ان کو دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی میرے ساتھ مثالیں ہیں، میں دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر گیٹ والا کمرہ ہوتا ہے نا، گراج، وہاں ان کی چارپائی رکھ دیتے ہیں کہ آپ تھوکتے ہیں، کھانستے ہیں، تو لہٰذا آپ ادھر رہیں، ہمارے کمرے خراب نہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ سکول کی تعلیم کے ساتھ ہم دین کی تعلیم دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے محنت کر کے اپنی جوانی خون پسینہ ایک کر کے ہمارے اوپر خرچہ کیا، ہمیں پڑھایا۔ آج ہم ڈاکٹر انجینئر، اب ہم چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اے سیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، یہ سب ہمارے والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے والدین ہیں جن کی خدمات سے آج ہم اس جگہ پر پہنچے۔ والدین کو لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کروانا، خوشی محسوس کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی تعلیم ہمارے بچوں کو ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جو ہے نا اللہ کی مہربانی سے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے 2 سال کے تربیتی کورسز میں بنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ قرآن اور حدیث کا علم بھی آئے اور مسائل بھی آئیں۔
اور پھر جو اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے محنت کر کے اپنے شاگردوں کو ایک بلندیوں تک پہنچایا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اساتذہ کرام کا بھی احترام کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر رہا ہے۔ ہمارے بچے وہ بچپن میں ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اس طرح سے بھرتی جائے کہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے نبی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ ملک ہمارا، یہ اللہ کی بہت بڑی ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے، وہ ملک کے ساتھ وفادار بنے۔ یہ ہمارے بچے جب ان کی دینی تربیت ہو جائے گی، یہ ہمارے ملک کے یہی وزیر اعظم بنیں گے، یہی صدر بنیں گے، تو پھر اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہوں گے، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، اور ملک پاکستان کے لیے وہ وفادار ثابت ہوں گے۔ وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، اور نفاذ ایسی شریعت کا کریں گے، ایسے حکم جاری کریں گے جس سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہوں۔ تو ہمارے ملک کی سالمیت اور تکمیل اور استحکام اس چیز میں ہے کہ ہمارے بچوں کی بنیادی طور پر ان کی تعلیم دینی ہو۔ اگر ہمارے بچے کاروبار میں جائیں تو وہ اگر کپڑے کا کاروبار کریں تو اس میں بھی ایمانداری کریں، پورا تولیں، پورا ناپیں۔ اسی طرح اگر کریانے کی دکانیں ہیں تو لوگوں کو سامان دیں تو اس کا وزن پورا کریں، کم نہ کریں۔ اگر کسی میدان میں وہ انجینئر ہے تو وہ اگر کوئی مشینری تیار کر رہے ہیں اس میں پرزے 1 نمبر ڈالیں، یعنی ایمانداری اور امانت داری اس کے اندر ہو۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سکول کی تعلیم کے ساتھ دیں گے۔ ابتدان جب پہلی کلاس میں ہمارے بچے ہوں گے، ان کو پریپ میں پہلی کلاس میں ساتھ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمے کے ساتھ آئے، ساتھ ان کو کلمہ توحید ترجمے کے ساتھ آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ترجمے کے ساتھ آئے۔ ہمارے بچوں کو مسجد میں جانے کے آداب، مسجد میں بیٹھنے کے آداب، تو ہم سکول میں جانے کے آداب سکھاتے ہیں، کلاس میں بیٹھنے کے آداب سکھاتے ہیں، سائنس اور انگلش ٹیچر اور میتھ کے ٹیچر کے سامنے بیٹھنے کے آداب سکھاتے ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھنے کے آداب، قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے کے آداب، قرآن کو پڑھنے کے آداب یہ نہیں سکھاتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پروگرام میں اس لیے لایا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادارہ بنائیں گے، اور اس کے لیے جو مجھے پاکستان سے اور جو مجھے عرب ممالک سے اور یورپ سے جو دیکھ رہے ہیں، اس ادارے کے لیے آپ 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ جتنا آپ جگہ دینا چاہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو والدین کے لیے، ہمارے لیے یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کافی حضرات ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی حضرات و خواتین پوری دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم 1 کنال 10 کنال 1 ایکڑ اتنی جگہ ہم اللہ کے لیے دیں، تاکہ اس جگہ پر جو ہے ایسا کام ہو جائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی مجھے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جگہ لے کر دیں گے، یا ادارے کو بنانے عمارت میں حصہ ڈالیں گے، یا اس کے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالیں گے، انشاءاللہ اللہ کے پاس ہمارے وہ جمع ہوں گے۔ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مل کر جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کریں۔ گھروں کے اندر جو نماز پڑھنے نہیں آتے، جو مسجد میں نہیں آتے، جو جمعے کے لیے نہیں آتے، جو کبھی عید بھی انہوں نے نہیں پڑھی، تو ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو دین کے مسائل نہیں آتی، ان کو وضو کا طریقہ نہیں، ان کو طہارت کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین ان کو کس نے سکھانا ہے؟ ہم نے صرف مساجد میں درس دینے ہیں، بس ہم نے صرف جمعہ اور تقریریں کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایسے افراد بنانا چاہتا ہوں جو گھر میں افراد ہیں، ان کو بھی لے کر آئیں مسجد میں، ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کلمہ سکھائیں۔ یہ ساری ذمہ داری امت محمد کی ہے۔ اور دوسری اور آخری بات کہ میں تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دینے کے لیے، تمام کو مسلکوں سے نکل کر امت بنانا کے لیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، امت کے حساب سے ہم نے کام کرنا۔ یہ تب ہوگا جب ہم سب متحد ہو جائیں گے، ہماری پاور اور طاقت بنے گی، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو جو بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جو آپ دیں گے وہ بالکل بہے نہیں آپ کا اللہ کے گھر میں لگ جائے گا، مدرسے میں لگ جائے گا، اور بچوں کی تربیت میں لگ جائے گا، اور بچوں کی تعلیم میں اور تبلیغ اسلام اور دعوت دین میں لگ جائے گا، اور اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ ہمارا ذخیرہ بن جائے گا۔
اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے واٹس ایپ نمبر میں جتنے موبائل نمبر میں واٹس ایپ نمبر جتنے ہیں وہاں ان کو شیئر کرو، واٹس ایپ گروپ ہے وہاں شیئر کرو، اور اسی طرح فیس بک میں شیئر کریں۔ پوری دنیا میں گھر گھر ہمارا یہ ترجمے کا جو درس ہے جائے، ہمارے بیٹے بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ لگائیں اور ہر 5 آیات کو سنتے جائیں۔ پہلے پارے سے لے کر الحمدللہ یہ سورہ ہود آج مکمل ہو گئی ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال میرا یہ اتنا پڑھنا اللہ قبول فرمائے۔ ہاں اگر کوئی اردو میں کوئی غلطی ہو جائے وہ میری طرف سے ہوگی، قرآن اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں پر بامحاورہ ترجمہ میں یا کسی پر کوئی خطا غلطی ہو وہ میری طرف سے ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اگر کوئی خطا ہو آپ بھی مجھے معاف کر دو، اس کی تصحیح کر لینا، میں نے محنت کی ہے اپنے علم کے مطابق۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح قرآن کا ترجمہ جو ہے نا وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی خطا اور صاف ہو گئی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔